السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور ہماری جو اصل زندگی ہے وہ ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ پاک تمام انسانوں کو قبروں سے دوبارہ باہر نکالے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہاں پر پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، صالحین کا گروہ، منافقین کا گروہ، مومنین کا گروہ، مسلمین کا گروہ، فاسقین کا گروہ، تمام لوگوں کو گروہ گروہ کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، اور فیصلے کے بعد جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن سامعین محترم، یہاں پر افسوس کن بات یہ ہے کہ جنت میں جانے والے خوش نصیب جنت کے اندر اپنے عزیز و اقارب کو، دوست و احباب کو، اپنے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ دنیا کے اندر وہ وابستہ تھے، دنیا کے اندر ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، تلاش کریں گے۔ تلاش کرنے کے بعد جب ان کو ان کے عزیز و اقارب، دوست و احباب نہیں ملیں گے تو اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے گا کہ یا اللہ، ہمارے یہ اقربا نہیں ہیں، ہمارے ابو نہیں ہیں، ہماری امی نہیں ہیں، ہمارا بیٹا نہیں ہے، ہماری بیٹی نہیں ہے، دوست و احباب نہیں ہیں، دنیا میں تو ہم ساتھ تھے، جنت میں کیوں نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اگر تم نے جنت میں تلاش کر لیا ہے اور وہاں پر نہیں ملے ہیں تو پھر جہنم میں تلاش کرو، کیونکہ ٹھکانے دو ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یا ٹھکانہ جنت کا ہے یا پھر ٹھکانہ جہنم کا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی اجازت سے جنتیوں کو جنت کے کنارے پر بلایا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پر بلایا جائے گا۔ اب یہ دونوں گروہ ایسے آمنے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، ماں بیٹی کے سامنے، دوست و احباب ایک دوسرے کے سامنے، اور سوال ہوگا فی جنات یتساءلون، سوال کیا جائے گا جنت میں سے عن المجرمین، مجرمین سے سوال کیا جائے گا۔ اور کیا سوال ہوگا؟ آج یہ دونوں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، باپ بیٹے سے، بیٹی ماں سے، دوست و احباب ایک دوسرے سے کہ ما سلککم فی سقر، ارے بھائی تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ ایسا تم نے کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے کہ تم جہنم کے اندر پہنچے ہیں؟ آپ جانتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ یہ جواب دیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہمارے پاس صحت تھی، ہمارے پاس طاقت تھی، ہم تندرست تھے، ہم بالکل ہٹے کٹے نوجوان تھے، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لم نکو من المصلین، ہم حی علی الصلاۃ کی آواز کو یہاں سے سنتے تھے اور یہاں سے نکال دیتے تھے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، میرے بھائیوں، دوستو، سامعین کرام، اللہ کے لیے صدقہ کیا کریں، اللہ کے لیے خیرات کیا کریں، اللہ کے لیے مساکین کو، یتامین کو کھلایا کریں۔ یہ قیامت کے دن کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، مال تو بے تحاشا تھا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جب بھی ہمیں کوئی فرصت کے لمحات میسر ہوتے، ہمارے پاس ٹائم میسر ہوتا، تو بجائے ذکر اذکار کرنے کے ہم آپس میں گپ شپ کر کے، آپس میں گفتگو کر کے، کہانیاں سنا کر، قصے سنا کر ہم اپنا ٹائم پاس کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اس دنیا کی لالچ میں، دنیا کی کمانے کی غرض میں ہم اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ ہم نے دین کو ہی جھٹلا دیا تھا۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، ہم تو اپنی دنیا کے اندر، اپنی زندگی کے اندر مست تھے کہ یہاں تک موت کا فرشتہ آ گیا، ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اس بات کا، ہم تو گم سم تھے دنیا کے اندر، دنیا کی لذتوں کے اندر، کہ یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ اور یہی وہ بدبخت اور بد نصیب لوگ ہیں کہ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے یہ کیسے بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو قیامت کے روز مجرمین کے نام سے پکارا جائے گا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام رحمۃ للعالمین کی سفارش بھی ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو لہذا سامعین محترم، آپ دنیا بھی کمائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اچھی دنیا کمائیے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ
اپنے رب کے بلاوے کو بھی یاد رکھیے، اللہ کے حکم کو بھی یاد رکھیے، اللہ کے احکام کا پابند بھی رہیے۔ اللہ تمہیں دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن دنیا کے چکر میں آ کر تم اپنی آخرت کو فراموش نہ کرو، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو، اپنے اذکار کو ضائع نہ کرو۔ جب بھی تمہیں فرصت کے لمحات ملیں تو بھئی اللہ کا ذکر کریں، جب بھی اللہ کا بلاوا آئے تو اللہ کے لیے دوڑ لگائیں، مسجد میں آئیں اور باجماعت آ کر نماز پڑھیں، تاکہ کل قیامت کے روز اس شرمندگی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور اللہ کے رسول کی سفارش ہمارے حق میں قبول کی جا سکے۔